گڈ ایوننگ ایوری ون، دس از مریم امام اینڈ یو آر واچنگ RNN پوڈکاسٹ۔ ناظرین، آج ہم کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس کے ساتھ آئے ہیں جو اس پوڈکاسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ ناظرین، CCD کے ہوتے ہوئے بھی لاہور میں گینگ ریپ واقعہ پیش آیا ہے جس میں 3 ملزم مارے گئے تھے اور ایک ملزم فرار ہو گیا تھا۔ کیا وہ ملزم پکڑا گیا ہے؟ آج اس پہ بات کریں گے۔ موونگ فارورڈ، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ تھانے اپ گریڈ کیے جا رہے ہیں، کئی سارا پیسہ لگایا جا رہا ہے، لیکن پرانا پولیس کلچر تو چینج نہیں ہوا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اور پھر بات کریں گے کہ جعلی مشروبات بنائی جا رہی ہیں، جعلی کولڈ ڈرنکس بنائی جا رہی ہیں، آخر یہ جعلی پکڑنے والا کون ہے؟ کیا وہ ادارے سو رہے ہیں؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ناظرین، راول پنڈی میں ایک واقعہ پیش آیا کہ نوکری کا جھانسا دے کے لوگوں کے باڈی آرگنز نکالے جا رہے ہیں۔ آخر یہ سٹوری کیا ہے؟ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ، کرائم اینالسٹ مسٹر نسیم قریشی صاحب۔ آئیے ان سے ملتے ہیں۔ گڈ ایوننگ سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ سر، یہ CCD پولیس مقابلے ہو رہے ہیں، 3 ملزم اس میں مارے گئے ہیں، ایک ملزم فرار ہو گیا ہے، یہ سٹوری کیا ہے؟ اچھا، یہ سٹوری جو ہے نا، یہ اسی طرح ہی ہے جیسے کہ حافظ آباد میں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ CCD کا ایک دہشت ہے جس کے بارے میں لوگوں کی بہت سارے معافی نامے آئے، ہم لوگوں نے دیکھے، آپ نے بھی دیکھے، جی اور یوٹیوب پہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر باقاعدہ مساجد میں جا کے انہوں نے علماء کرام کے سامنے حلف دیے کہ ہم پہلے مثال کے طور پہ میں پہلے منشیات بیچتا تھا، اب نہیں بیچوں گا، اس طرح کے انہوں نے حلف نامے دیے۔ کوئی کہتا تھا میں کوئی بدماشی کرتا تھا، اب نہیں کروں گا، کوئی کہتا میں چوریاں کرتا تھا، اب نہیں اس طرح کے حلف نامے آنے کے بعد مطلب یہ حلف نامے کیسے آئے؟ ٹھیک ہے۔ یہ اس وجہ سے آئے کہ CCD کا ایک دہشت، ایک خوف جرائم پیشہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے پڑ گیا ٹھیک ہے۔ اور موجود ہے۔ اور ایک اور چیز یہ ہوئی کہ ہمارے ایریا میں دائیں بائیں کچھ کنٹوٹے ٹائپ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو جن کو یہ دہشت CCD کی اس دہشت کی وجہ سے وہ آرام سکون سے بیٹھے ہیں، لوگ پبلک ان سے اب تنگ نہیں ہے، لوگ وہ ٹوپیاں پہن کے مساجد میں نمازیں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو یہ واقعی ایک ایسا واقعہ ہے کہ CCD کو ابھی اس طرف توجہ کرنی پڑے گی کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے CCD کی تمام دہشت کو جانتے بھی تھے، ان کے ہاتھ میں موبائل فون، ان سب کے پاس اسمارٹ موبائل فون تھے، اور یہ جو ہے نا CCD کی ویڈیوز باقاعدہ دیکھتے تھے۔ تو اس کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے یہ حرکت کی۔ تو یہ حرکت کیا تھی ایکچولی؟ واقعہ یہ تھا کہ چونگ کا ایریا ہے، چونگ تھانے کا ایریا ہے، وہاں پہ ایک صاحب ہے، وہ اپنی بیوی کو منا رہے تھے۔ تو وہ قاری صاحب ہیں، حافظ قرآن ہے، تو ان کی بیوی کا گھریلو کوئی ناچاکی ہوتے میاں بیوی میں ہوتی ہے ہلکی بلکی، تو وہ اکثر اپنے گھر کے بیک پہ چلے جاتے تھے، ان کے گھر کے بیک پہ کھیت سے ہیں، تو یہ وہاں پہ وہ جا کے بیٹھے کسی بینچ پہ یا کسی درخت کی تنے پہ بیٹھ کے وہ گفتگو کر رہے تھے، آرام میں بات کر رہے تھے۔ تو وہاں پاس ہی ایک نا حویلی ہے، حویلی جس کو فارم ہاؤس کہہ لیں، حویلی کہہ لیں، وہ عدنان اور ارسلان نامی 2 لوگ ہیں، وہ ذمہ دار ہیں، ان کی وہ حویلی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ تھا عمران، جو ملزم جو عمران نے ان کو دیکھا، اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی ہے اور ایک بندہ ہے بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں اندھیرے میں، تو یہ کوئی ڈیٹ ہے، یہ انہوں نے یہ سمجھا۔ تو وہ وہاں سے اس نے کیا کیا، اپنے ساتھ اویس اور ارشاد کو لیا، ان کو لیا، خود کلہاڑی پکڑی اور ارشاد کے ہاتھ میں ایک پائپ دے دیا، پائپ جو ایک پلاسٹک کا پائپ ہوتا ہے، یہ جا کے انہوں نے ان کو جا کے پکڑ لیا، ان سے پوچھا بھائی کہ لوگ کون ہو بھی، کدھر سے آیا؟ اس نے کہا یہ میاں بیوی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں بکواس کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کلاڑی جو ہے نا لڑکی کے یہاں پہ گردن پہ رکھ دی، اس نے عمران مین جو ملزم تھا۔ اس میں تھوڑی سی بتا دوں بات یہ بتا دوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ 3 مارے گئے تھے، اس میں سے 3 ملزم انکاؤنٹر ہو چکے تھے۔ یہ عمران جو ہے نا، عمران کا بھی انکاؤنٹر ہو گیا، لیکن بعد میں ہوا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سارا کا سارا یہ انہوں نے کیا۔ تو عمران صاحب نے وہ کلاڑی رکھ دی اور اس خاتون کو اور اس کے شوہر کو، دونوں کو برہنہ کر دیا، اور شوہر کو تشدد کا نشانہ بنایا پائپوں سے، اور سب سے پہلے اس نے خود عمران نے اس لڑکی کے ساتھ اس کے شوہر کے سامنے ریپ کیا۔ اس کے ساتھ ریپ کرنے کے بعد پھر اویس نے کیا، اویس کے بعد ارشاد نے کیا، باری باری انہوں نے ریپ کیا۔ تینوں نے جب ریپ کر لیا،
پھر انہوں نے ایک وہاں پہ فون کال کی، وہ ایک زاہد نامی شخص کو فون کال کی اور اس سے یہ کہا کہ بتایا اسے، اور ساتھ میں سے کہا کہ جو تو بھی کرنا ہے تو کھانا شانا لے کے آ۔ اب وہ زاہد تھوڑی دیر بعد زاہد آیا، زاہد ہاتھ میں باربیکیو وغیرہ کھانا لے کر آیا، ساتھ میں بوتلیں شوتلیں لے کر آیا، انہوں نے کھانا کھایا، پھر زاہد نے اس لڑکی کے ساتھ ریپ کیا۔ اتنی دیر تک وہ ان کے پاس یرغمال تھے، برہنہ تھے، اور ان کے وہ ان سے ڈرے تھے، خوف زدہ تھے، عام شریف لوگ تھے۔ تو اس نے بھی تشدد کیا اور اس کا ریپ کیا زاہد نے۔ مطلب یہ اتنی دل ہلا دینے والا واقعہ ہے کہ ہم افسوسناک واقعہ ہے، اور واقعہ ہے جس کو سوچ کے ڈسکس کرتے ہوئے بھی عجیب سی جرجری آتی ہے انسان کو کہ اتنا انصفاق، اتنے ظالم بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زاہد نے جب کر لیا، کرنے کے بعد عمران نے پھر دوبارہ ریپ کیا، مطلب اس کے شوہر کے سامنے 5 دفعہ ریپ ہوا اس ایک خاتون کے ساتھ۔ آپ سوچیں اس لڑکی کا مینٹلی لیول اب کہاں جائے گا، وہ اس ٹرامے سے کیسے نکلے گی؟ اس کی ابھی ایک ڈیڑھ ماہ ہوا تھا اس کی شادی ہوئی، اس کی ایج بھی کتنی تھی؟ صرف 18 ایئرز اولڈ، 18 سال کی اس کی عمر تھی۔ تو اس میں عمران نے بھی یہ کہا کہ ان دونوں کو مار دیتے ہیں، انبلیویبل، ان دونوں کو مار دیتے ہیں، قصہ ختم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اس کو مار دیں گے تو زیادہ شور ڈلے گا، اس کا حل ہے۔ زاہد اور ارشاد نے کہا اس کا حل ہے۔ انہوں نے ان کی ویڈیو بنائی، برہنہ ویڈیو بنائی، ان سے حلف نامے لیے کہ ہم جناب کچھ نہیں کریں گے، جو بھی ان کا دماغ میں تھا انہوں نے حلف نامے لیے، ہم اپنی مرضی سے کیا ہے، یہ کیا وہ کیا، اس طرح کا، ہم کسی تھانے میں نہیں جائیں گے، یہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا اگر تسی گئے کسی تہاڈی ویڈیو وائرل کر دیں گے۔ ٹھیک ہے نا، یہ تو پہلا سٹیپ یہ ہوا کہ ان لوگوں کی جان بچی، ٹھیک ہے نا، جان بچی، اور یہ لوگ وہاں ان لوگ چلے گئے یا وہاں سے۔ یہ جب گھر آئے تو گھر آ کے نہ شوہر جو تھا وہ تو ڈر گیا تھا، اس نے کہا نہیں، لیکن لڑکی نے، بہادر لڑکی تھی وہ، اس کے ساتھ مطلب اتنا ٹراما اس نے برداشت کیا، 5 دفعہ مطلب زیادتی برداشت کی اس نے کہا نہیں تھانے جانا۔ وہ چوں تھانے گئے، اور میں یہاں پہ پولیس کو داد دیتا ہوں، میں اس سے پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں ایک دفعہ کہیں پہ، وہ یہ کہ مجھ سے اکثر کوئی لوگ کہتے ہیں نا کہ زیادتی کسی کے ساتھ کوئی ہو، کسی کو مارے پیٹے، تو میں ان کو ایک بات کرتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے 15 پہ کال کر دی۔ 15 پہ کال، اکثر لوگوں کو گیلے شکوے ہیں 15 سے، لیکن میں پھر بھی یہ کہتا ہوں، آج میں ناظرین کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، آپ کا کوئی موبائل چھینا جائے، آپ کا کوئی کیا کہتے ہیں ڈکیتی ہو جائے، چوری ہو جائے، یا آپ کو کوئی بندہ مارے پیٹے، کوئی گھر کا قبضہ کر رہا ہے، یا کوئی اور کسی کا اس طرح کا کام جس میں کوئی کرائم آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہو رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی، سب سے پہلے 15 پہ کال کریں، اس کے بعد اپنے کسی عزیز رشتہ دار یا جاننے والے پولیس والے کو کال کریں، پہلے 15 پہ کال کریں۔ اس کا ہوتا کیا ہے، آپ کا واقعہ وہ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے، اس کے بعد پابند ہوتا ہے SHO کہ وہ اگر واقعہ سچا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ نے ہوتی ہوئی دیکھی ہے، اگر آپ ہوتی ہوئی زیادتی دیکھیں اور تب بھی کال کریں۔ یہ بھی ایک وہ ہمارے دین میں کہا گیا ہے، ہمیں کہا گیا ہے کہ کہیں پہ اگر زیادتی ہو تو اس کو زور بازو سے روکو، اگر زور بازو سے نہیں روک سکتے تو منہ سے اسے روکو، نہیں تو دل میں برا جانو۔ تو یہ ہمیں کہا گیا، ہمارے لیے ہم پر فرض ہے، آپ 15 پہ کال کریں۔ 15 پہ کال کے بعد ہم واپس چلتے ہیں اس کو۔ 15 پہ کال کرنے کا فائدہ کیا ہے، وہ رجسٹرڈ ہو جائے چیز۔ اکثر SHOs جو ہوتے ہیں آپ کے جاننے والے، وہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بھی اگر آپ کا موبائل چھینا گیا تھا 15 پہ کال کیا کرنی تھی، ہمارے پاس آ جاتے۔ نہیں، 15 پہ کال کرنی۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے 15 پہ کال نہیں کی۔ میں جہاں پہ پولیس کا اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، بھائی جو ساری خرابیوں کے باوجود لیکن پولیس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز بہتر ہے۔ انہوں نے، اور میں کمال کہتا ہوں، وہ رضا نامی SHO تھا چون کا، وہ ایسا زبردست بندہ لگا کہ اس نے اس معاملے کی نزاکت کو فوری بھانپا، لڑکی کا میڈیکل کرایا اور FIR درج کی۔ نہ صرف FIR درج کی، ان دونوں میاں بیوی کو اپنی کسٹڈی میں کہیں پہ ان کو اور محفوظ رکھا۔ کیوں کہ جن کے وہ جو لوگ تھے انہیں ان کو خطرہ تھا کہ کہیں ان کو نقصان نہ پہنچا دیں، ان کو یہ پتا چلا یہ تھانے گئے ہیں، اس لیول کا تھا۔ جب FIR درج ہوئی تو اس طرح کی FIR جو ہے نا فورنس گینگ ریپ وغیرہ کی CCD کو شیئر کر دی جاتی ہیں۔ اور FIR درج کرنے سے پہلے اس نے جب اپنے اعلیٰ حکام کو بتایا، جس میں فیصل کامران ہے DIG لاہور، ان کو بتایا، انہوں نے کہا فوری طور پر FIR دیں اور ٹیمیں بنا دی اور چلے جائیں علاقے میں، ان لوگوں کو، اس طرح کی لوگوں کو تلاش کریں۔ تو CCD جو ہیں سربراہ سیل ظفر چڑھا صاحب کو پتہ چلا، انہوں نے فوری طور پہ حسنین حیدر ہے CCD مالٹون، ان کے ذمہ لگا دیا۔
یہاں پہ ایک تھوڑی سی بات سمجھیں کہ یہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ جو ہے سی سی ٹی وی کیمرے، سیف سٹی کیمرے نہیں لگے ہوئے کہ نہیں لگے ہوئے، آپ ٹھیک ہے. ملزم کو دیکھ سکیں کہاں سے کہاں گیا. وہی کھیتی ہیں، وہی پیلیاں ہیں، وہی میدان ہیں کھلے، وہی کھالے ہیں، وہی حویلیاں ہیں، وہی گھر ہیں. وہاں پہ وہ کہیں بھی کوئی ملزم جائے تو کوئی پتہ نہیں لگے گا. اوکے. تو یہاں پہ جیو فینسنگ بھی کی گئی لیکن کوئی رزلٹ نہیں نکلا. یہاں پہ سب سے بڑی ہیومن انٹیلیجنس وہ کام آئی. انہوں نے فوری طور پہ لوگوں سے پوچھنا چاہا تو کسی نے بتایا کہ عدنان اور ارسلان کی یہ جو حویلی ہے جی. یہاں پہ اکثر اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں. رات کو مجرے بھی ہوتے ہیں، پارٹیاں بھی ہوتی ہیں. یہاں پہ واش قسم کے لوگ رہتے بھی ہیں. جو سنین حیدر صاحب ہیں جو ڈی ایس پی سی سی ڈی مالٹون ہے، ان کی پوسٹنگ تھانہ چنگ میں رہ چکی تھی. ان کو بھی پتہ تھا. انہوں نے سب سے پہلے عدنان اور ارسلان کو اٹھایا. عدنان اور ارسلان صاحب نے پھر بتایا کہ جی ادھر سے ہی بندے گئے. وہ مان گئے. انہوں نے پھر بندوں کے حلیے بتائے. انہوں نے پھر پولیس نے عدنان اور ارسلان سے ان کی تصویریں لیں، ان کے موبائلوں سے تصویریں لیں. وہ تصویریں لے کر وہ پھر لڑکی کو دکھائیں تو لڑکی نے شناخت کیا کہ یہی لوگ. پھر پولیس فورس ان کے پیچھے چڑھ گئی. ان کو پتہ چل گیا. پہلی جو مخبری ان کو ہوئی پولیس کو وہ ہوئی کہ یہ نشتون کے علاقے میں کسی فارم ہاؤس پہ کسی کے ڈیرے پہ بیٹھے ہوئے. تو یہ وہاں پہ انہوں نے جب ریڈ کیا تو آگے سے انہوں نے مزاحمت کی. اویس اور ارشاد وہاں پہ انکاؤنٹر میں مارے گئے. اس کے بعد 2 روز گزر گیا، 1 روز گزر گیا تو اطلاع ملی کہ زاہد اور عمران جو ہے نا چونگ کے علاقے میں پائے جا رہے ہیں. تو پھر وہاں پہ پھر پولیس نے ریڈ کی. وہاں پہ جب گئے تو وہاں پہ سے عمران فرار ہو چکا تھا. زاہد پولیس کے تحت چڑھ گیا. پولیس مقابلے میں وہ مارا گیا. اب رہ گیا تھا عمران، جس کو ابھی 1 دن پہلے تو عمران کے بارے میں اطلاع ملی سی سی ڈی کو کہ وہ قصور کے ایریا میں کہیں پہ نا قصور کے پاس کسی فارم ہاؤس پہ وہ بیٹھا ہوا ہے، فارم ہاؤس چھپا ہوا ہے. مطلب ان کو پتا تھا. تو پولیس نے وہاں پہ کامیاب ریڈ کیا ہے. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ عمران بھی جو چوتھا ملزم تھا وہی جہنم واصل ہو گیا. اور لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ ابھی بھی یہاں پہ ہمارے لوگوں میں اس خوف ابھی تک وہ والا نہیں ہوا کہ اس طرح کا کرائم کرنے سے پہلے سوچیں. میں یہاں پہ پھر دوبارہ بات کروں گا وہ یہ کہ قانون کی امپلیمنٹیشن کی جائے اور اس طرح کا ماحول بنایا جائے کہ جو کوئی کرائم کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی. تو میرا خیال ہے کچھ کمی ہو سکے گی. ایک اور بات اور بتاؤں میں آپ کو، ان لوگوں کے کرمنل ریکارڈ بھی نہیں ہے یہ جو مارے گئے ہیں. وہ لیکن یہ اتنے نوٹوریس تھے ایریا میں، یہ مشہور تھے. اس طرح کی زیادتیاں یہ مسلسل کر رہے تھے پتہ نہیں کتنے لوگوں سے انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں. تو یہ زیادتیاں کر رہے تھے لیکن ان کا روب دبدبا، ان کی دہشت اتنی تھی ان کے خلاف کوئی تھانے میں جاتا نہیں تھا. ٹھیک ہے. اب ارسلان اور عدنان نے بھی اس لیے بتا دیا، ان کا نام ان کو معلوم تھا کہ اس کو سی سی ڈی نے چھوڑنا نہیں. تو اب یہ ایک ظلم کا باب وہاں پہ ختم ہوا ہے. ابھی بھی اور بھی اس طرح کے نوٹوریس لوگ اس ایریے میں موجود ہیں. ہو سکتا ہے وہ اب کہیں پہ چھپ جائیں یا ایسی کوئی حرکت نہ کریں. تو یہ تو جو کام کیا ہے نا سی سی ڈی نے، تو اس کے لوگوں نے بڑی اس کو سراہا ہے. نو ڈاؤٹ. بالکل بالکل ایسے ہی. یعنی یہ ملزم جو ہیں پہلے ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا. جی بالکل. وہاں سے ہمیں یہی پتہ چلا، وہاں سے جو ہم نے بھی پتہ کیا، ہمیں پیر صاحب نے بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ نوٹوریس قسم کے لوگ تھے. اور جس وقت انہوں نے یہ حرکت کی اس وقت بھی یہ اس عدنان اور ارسلان کی حویلی میں بیٹھے نشہ کر رہے تھے اور شراب کے سمیت مختلف نشوں میں یہ ٹن تھے. بالکل برا حال تھا ان کا. اس حالت میں آ کے انہوں نے پیے کارروائی کی اور بہت زیادہ درندگی کی. پولیس نے ان کے موبائل فون بھی برآمد کر لیے. ان کے موبائل فون میں سے وہ ساری ویڈیوز بھی نکال لیں جو انہوں نے بنائی تھیں اور ہر چیز پولیس نے اپنے کنٹرول میں کی. اور یہ پولیس کا ایک شاندار آپریشن تھا. سی سی ڈی پولیس کا شاندار آپریشن تھا. سر تھانوں پہ بات کرتے ہیں. تھانے اپ گریڈ کیے جا رہے ہیں، کئی سارا پیسہ لگایا جا رہا ہے، لیکن پرانا پولیس کلچر تو ابھی تک چینج نہیں ہوا. اگر ہم دیکھیں ایک پولیس اہلکار نے ایک خاتون کو تشدد کا نشانہ بنایا. اسی طرح پہ موٹر وے پہ بھی ایک واقعہ پیش آیا پولیس اہلکار کی طرف سے. آخر یہ کیا ہے سٹوری؟ اچھا مریم، یہ جو سٹوری جو ہے نا یہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو. یہ ایک پولیس کا بھیانک چہرہ ہے. پولیس کا بھیانک چہرہ. ابھی ہم پولیس کی تعریف کر رہے تھے. میں نے آپ کو بھی اپریشیٹ کیا چونکہ ایس ایچ او کو، سی سی ڈی کو
ابھی میں نے آپ کی بات کیا، لیکن یہ ایک بھیانک ڈارک سائڈ ہے پولیس کی، اور یہ چند لوگ ہیں، یہ وہ کالی بھیڑے نہیں سے کہتے، اس لیے کہتے بھیانک چہرہ ہے، تو اس کی وجہ سے پوری پولیس بدنام ہے. ہوا واقعہ کچھ یہ ہے. اور پاک پتن میں نا، یہ پاک پتن میں ہوا. ہاں پاک پتن، پاک میں چوکی فرید کوٹ ہے ایک، ٹھیک ہے. وہاں پہ ایک خاتون تھی، خاتون کا نام لینا کوئی ضروری نہیں ہے، خاتون کے نا اپنے شوہر سے ناچاکی سے کچھ 2-4 سال پہلے اس کو ڈائیورس ہو چکی ہوئی تھی. اوکے. تو اس کے شوہر کی جانب سے، اس کے سسرال کی جانب سے اس کے اوپر کوئی خاتون پہ کوئی مقدمہ درج کرایا گیا. تو اس کو اسپیشلی جو ہمیں پتہ چلا، ہمیں اپنے پیر صاحب نے ہمیں بتایا کہ جو ملک اعجاز میرا خیال ہے اس کا نام ہے اے ایس آئی کا، اس کو مطلب اس کے سسرالیوں کی طرف سے کوئی آشیرواد ملا، کوئی ہو سکتا ہے کوئی موٹی رقم ہو، جو بھی ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ٹاسک کیا تھا، اس خاتون کو مارنا ہے اور مار کے اس کو گھر سے بھی نکالنا ہے، گھر کا قبضہ بھی لینا ہے، بچوں کو، اس کے 3 سے 4 بچے ہیں، 3-4 بچے ہیں اس کے خاتون کے، تو اس کو تھانے لے کے جانا ہے. اور لیڈی کانسٹیبل لے کر گئے مسعود، اور لیڈی کانسٹیبل کی موجودگی میں جو ویڈیو وائرل ہوئی، وہ شخص اس عورت کو تھپڑ مار رہا، اور اس کو اس کے ساتھ برا حال اس کا کر رہا ہے مارتے ہوئے، اور وجہ چیخیں مار رہی ہے. اور یہ تو اللہ کا، وہاں پہ کوئی یہ بھی کوئی گاؤں کا ایریا ہے، ٹھیک ہے نا، گاؤں کا ایریا، یہاں بھی کوئی CCTV کیمرے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ بھی کوئی وہ سیف سٹی کی کوئی نہیں ہے. یہ کوئی سامنے کوئی گھر ہے، اس کے اوپر سے کسی شخص نے دیکھا، اللہ کے بندے نے، اس نے وہ ویڈیو بنا لی. اچھا، اب مزے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ واقعہ بھی 1 ماہ پرانا ہے. 1 ماہ پرانا ہے. ٹھیک ہو گیا، 1 ماہ پرانا جو ہمیں پتہ چلا. اب اگر اس خاتون کیس کی کو تشدد کرتے ہوئے اگر ویڈیو نہ وائرل بنی ہوتی، اور ویڈیو وہ وائرل نہ ہوتی، تو مجھے مریم آپ بتائیں آج ہم یہ بات ڈسکس کر رہے ہوتے؟ بالکل نہیں. اس طرح کے کئی درجنوں ایسے واقعات ہیں، یہ جو کالی بھیڑے ہیں پولیس کے اندر موجود ہے، جو پولیس کی ڈارک سائڈ ہے، جو پولیس کی بدنامی کی وجہ بن رہے ہیں، یہ اس طرح کی وارداتیں ڈیلی روزانہ کی بنیادوں پہ کر رہے ہیں. ٹرو. روزانہ کی بنیادوں میں کر رہے ہیں. آپ لاہور کے اندر آپ صرف CCPO جو آفس ہے، اس میں ایک ڈسپلن برانچ ہے، وہاں پہ اس طرح کی درجنوں اپلیکیشنیں زیر سماعت ہیں. ہوتا کچھ نہیں ان اپلیکیشنز کا، کیونکہ ان کی CCTV یا ویڈیو وہ سامنے نہیں وائرل نہیں ہوئی ہوتی، اس لیے ان کا کچھ نہیں ہوتا. وہیں پہ وہ دبے دبے مار کے ان کو خاموش کر دیتے ہیں. یہ ایک ڈارک سائڈ ہے. اور جو ہے میرا یہ خیال ہے کہ آپ کی بات درست ہے کہ اربوں کروڑوں روپے آپ خرچ کر رہے ہو، تو ان کی مینٹلی حالت بھی، ان کا ٹیسٹ بھی لیں، ان کا کلچر چینج کرنا ہے، ان کا نفسیاتی چیک لیں. ابھی چند دن کے بعد لاہور کے ایک یہ کینٹ کا ایک تھانہ ہے، وہاں پہ ایک ایسا نے طلبی کے لیے بلایا کسی شخص کو کہ ان کا کوئی تنازع تھا، میں ایک کر رہا ہوں، ڈسکس کر رہا ہوں. تو اس کے حوالے سے میں نے کوئی مجھے انکوائری کرنی تھی، بات کرنی، مجھے پوچھنا تھا کہ بھئی کس چیز کے لیے بلا رہے ہیں. تو وہاں پہ جو سب انسپیکٹر صاحب جو ڈیل کر رہے والے تھے، ان کی گفتگو یہ تھی، آؤ جاوے گا، چل چھڑ پر آئیے. اچھا ایک بندہ ہے اس کا، اچھا پتہ لگا جی وہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہے. اس کا کیا مطلب؟ یہ کون لوگ ہیں جن کے اپنے ہاتھ میں یہ انصاف پکڑایا ہوا، جو کسی کی بات بھی نہیں سن سکتے، کسی سے بات بھی نہیں کر سکتے. تو اس وہاں پہ DPO جو جاوید اقبال چدر صاحب ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی. انہوں نے پریس کانفرنس کے بتایا جی ہم نے وہ CSI کو پکڑ لیا، پکڑ کے اس کو پرچہ دے دیا، پرچہ دے کے ہم نے اس کو اندر کر دیا. یہ حل نہیں ہے. ویسے حدیں پتہ ہونی چاہیے، صحیح بات، حدیں پتہ ہونی چاہیے. دوسرا ایک واقعہ جو موٹر وے والا واقعہ ہے، ابھی میں اسکپ کر رہا تھا. یہ عمران ارشد صاحب ہیں، وہ بھی اینکر پرسن ہے، روڈ شو زیادہ کرتے ہیں. ان کے میں اکثر دیکھتا ہوں، وہ کئی پروگرام پہ مجھے اعتراض بھی ہوتا ہے، لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ ان کا جو سٹائل ہے ٹھیک ہے. موٹر وے پہ وہ جا رہے تھے، اچانک ہی کہیں راستے میں وہ انہوں نے دیکھا ہے ایک جو ریسٹ ایریا جو چوکی ہے، یہ کیا ہے، وہاں پہ ایک موٹر وے اہلکار وہ جوتی سے ایک عام آدمی کو مار رہا تھا. اب وہ چور ہے، ڈاکو ہے، یا جو بھی ہے، اس کو اس طرح تشدد کرنا بنتا ہی نہیں. جو آپ کے پاس ہے موجود ہے، پتہ یہ چلا کہ وہ موٹر وے پہ کوئی موٹر سائیکل لے کر دائیں آیا تھا، تو اس کو یوں تشدد کا نشانہ بنا رہا. تو عمران ارشد صاحب نے وہ چہرہ بھی موٹر وے پولیس کا بھی دکھا دیا، کیونکہ وہ عمران ارشد وہاں پہ تھا، اس نے ویڈیو بنائی، تو وہ ظاہر اس کی وائرل بھی ہوئی، اور آج ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں درست کرنی ہے، بہت ضروری ہے. موٹر وے پولیس کو تو ہم ڈسپلن پولیس سمجھتے تھے، اور اس کی بڑی مثالیں دی جاتی تھیں. اور جب یہ وارڈن بنے، اس تب بھی یہ کہا جی موٹر وے پولیس کی طرح یہ کام کریں گے.
اب تک جب بھی کبھی ڈسکشن ہوتی ہے تو کہتے ہیں موٹر وے پولیس کی طرح، موٹر وے پولیس کی مثالیں دی جائے، لیکن یہ اس ایک بندے نے پوری موٹر وے پولیس کے اوپر دھبا لگا دیا. تو خیر اصلاح کی گنجائش ہے میرا خیال ہے، ابھی اور بھی ہوگی، ہونی چاہیے. جی سر، آپ نے بالکل درست فرمایا. آئی گیس اس کو ٹھیک کرنا چاہیے اور کوئی بہتر حل نکالنا چاہیے اس کے لیے. سر بات کرتے ہیں، جعلی مشروبات بنائی جا رہی ہیں، جعلی منرل واٹر بنائی جا رہی ہیں، جعلی نوٹس بنائے جا رہے ہیں. آخر یہ جعلی یہ ہے کیا؟ کوئی پکڑنے والا ہے ان کو؟ کیا یہ سو رہے ہیں؟ اچھا، آپ نے دو الگ الگ چیزیں میرے ساتھ ڈسکس کر دیں، دونوں کی جعلی. تو یہ ہے کہ میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں، پہلے اس کا جواب دینے سے پہلے ایک دفعہ نا میں ایک مشہور برانڈ کے نا مارکیٹنگ مینیجر کے پاس بیٹھا ہوا بات کر رہا تھا. انہوں نے کوئی جعلی فیکٹری پکڑوائی تھی، اس وقت یہ فوڈ اتھارٹی نہیں تھی. کیا تھی؟ ٹھیک ہے. فوڈ اتھارٹی نہیں بنی تھی ابھی. تو یہ پرانی بات کر رہا ہوں وہ تھوڑی سی. میں ان سے ڈسکس کر رہا تھا، میں نے کہا یار جعلی بوتلیں اتنی بن رہی ہیں تو آپ کے سنیٹ جو آپ کے جو لوڈر ٹرک ہوتے ہیں جو سپلائی دیتے ہیں مارکیٹوں میں دکانوں میں، تو جعلی بوتلیں بھی ان کے ذریعے سپلائی ہوتی ہیں. اس نے مجھے ایک بات بتائی، اس نے کہا جی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ اگر یہ جعلی بوتلیں نہ ہوں تو کوئی بھی کولڈ بیوریج والا اپنی ڈیمانڈ پوری کر ہی نہیں سکتا. اوکے. ایک پہلو اس نے یہ مجھے بتایا، جس پہلو کا فائدہ جعلی بوتلیں بنانے والے اور اس طرح کے لوگ کرتے ہیں. لاہور شہر کے اندر بہت ساری ایسی جگہیں جیسے کہ ہاسپٹلس ہیں جہاں پہ آپ کو خالص چیز ملنی چاہیے. جی. وہاں پہ ابھی چلے جائیں کسی ہاسپٹل پہ، اور میں یہ کہتا ہوں کہ دعوے سے بات کر رہا ہوں، کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو جوسز جعلی ملیں گے، کولڈ ڈرنکس جوسز جعلی ملیں گے، یہ جو آپ کو مینگو جوس اور یہ والا وہ جعلی ملیں گے. وہاں پہ منرل واٹر جتنے ہیں وہ آپ کو جعلی ملیں گے. دوسرے والے بھی ہوں گے، برانڈ کا نام نہیں لگا، لیکن یہ جعلی والے وہ زیادہ بیچ رہے ہوں گے، وہ دوسرے دیں گے نہیں، وہ بیچ رہے ہوں گے. اور وہ جعلی منرل واٹر نہیں، جعلی ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ پانی تو پانی ہوتا ہے، اس میں ایک منرل ہوتے ہیں، اس میں اور چیزیں ہوتی ہیں، اس میں لوازمات ہوتے ہیں، فلٹرڈ ہوتا ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اب انہوں نے ایک آسانی، یہ بھی ایک چور آسانی کریں، انہوں نے فلٹر واٹر لکھ دیا، بوائلڈ واٹر لکھ دیا اور جعلی واٹر بیچنے شروع کر دیا. اور وہ دکاندار کو ملتا ہے، ایک بوتل ملتی ہے 12 روپے کی، یا پھر 10 روپے یا 12 روپے کی ایک بوتل ملتی ہے. وہ وہی بوتل اسی ریٹ پہ 50 روپے کی اصلی بوتل کے ریٹ میں وہ ہمیں سیل کرتے ہیں. تو ان کو زیادہ فائدہ اس میں. یہ جتنے کینٹینز ہیں آپ جا کے کینٹین چیک کر سکتے ہو، آپ یہ لاری اڈے وغیرہ جتنے بس سٹینڈز ہیں آپ وہ چیک کر سکتے ہیں. ایون کہ اسکول کالج یونیورسٹیوں میں جو پانی مل رہا ہے منرل واٹر کا کینٹینز پہ، یہ سارا یہ فوڈ اتھارٹی سوئی ہوئی ہے. یہ فوڈ اتھارٹی کا کام ہے، فوڈ اتھارٹی نے کرنا ہے. ہاں، فوڈ اتھارٹی. جب ہماری بات میری ان سے ہوئی اس حوالے سے، انہوں نے ہمیں کہا جناب جی ہم نے ابھی شرک پور کے علاقے سے ایک جناب پلانٹ پکڑا ہے جہاں پہ جعلی کولڈ ڈرنکس بنائی جا رہی تھی مختلف برانڈس کی، اور یہ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز بھی ہیں. انہوں نے بتایا کہ جناب 10,000 شرک پور میں جو آپریشن کیا فوڈ سیفٹی نے، تو 10,000 لیٹر کولڈ ڈرنکس، 198 لیٹر پیکنگ مٹیریل، اور یہ برآمد ہوا 1800 بوتلیں، 5 واٹر ٹینک پانی بھرتے ہیں نا. اچھا، یہاں پہ جعلی بوتلیں یہ والی جو ہوتی ہیں نا، یہ جو بنتی ہیں جو مل رہی ہوتی ہیں، وہ صفائی صفائی کا کوئی خیال نہیں ہوتا. عام نیلے ڈرمز کے اندر پانی ہوتا ہے، انہی کے اندر وہ کلر گھولتے ہیں، وہ کلر گھولتے ہیں، وہ سوڈا واٹر والی جو مشین ہوتی ہے اس کے ذریعے ساتھ میں گیس بھری جاتی ہے اور یہ بناتے ہیں. اب یہ اس میں جعلی جو ہوتا ہے کلر ہوتا ہے، وہ جو فوڈ کلر نہیں ہوتا، وہ انسانی صحت کے لیے اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے، آپ کی سوچ ہے. سر اور یہ فوڈ اتھارٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے پکڑا ہے اور بتایا انہوں نے کہ جی وہاں پہ جہاں پکڑا ہے ناقص انتظامات، صفائی کے ناقص انتظامات تھے. سنیں ذرا، اب یہ ان کی پریس ریلیز ہے جو انہیں جاری کی ہے ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی طرف سے. ممنوع کیمیکل، غیر معیاری فلیور اور غیر منظور شدہ فارمولہ استعمال کیا جا رہا تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ ہو گیا. اور ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یونٹ میں صفائی کے ناقص انتظامات ہیں. اللہ کے بندو، جڑی ہے ہی جعلی تے یونٹ کے ناقص انتظامات کو آپ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ اس کو جسٹیفائی کرنے کی چاہ رہے ہیں. اچھا، حشرات کی بھرمار پائی گئی، گندا فرش، بدبودار ماحول، زنگ آلود مشینری گر رہا تھا، سٹوریج سیکشن میں چھپکلیاں موجود، روک تھام کے لیے مناسب اقدامات نہ تھے، چھپکلیوں کے روکنے کے لیے کوئی انتظام. اور بھائی اللہ کے بندہ، یہ جعلی تو جعلی بولو نا سارا، کہ ادھر چھپکلیوں کے روکنے کے اقدامات نہیں تھے.
اس سے پہلے فوڈ اتھارٹی کے میں مجھے معلوم ہے، پرانی بات ہے، وہ میرے پاس چیزیں بھی ہیں، میں نکال کے دکھا دوں گا. یہ جعلی کولڈ ڈرنک جو بناتے ہوئے جو پکڑے جاتے، ان کی مشینری بھی واپس کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. اب میرا خیال ہے انہوں نے اب ضبط کر لی ہیں اور ان کا مقدمہ بھی درج کر لیا ہے. تو یہ تو ہے، اس کا یہ تو کام کرنا فوڈ اتھارٹی نے. لیکن فوڈ اتھارٹی اب نیا اپنا آفس بنا رہی کروڑوں روپے لگا کے برکت مارکیٹ میں. برکت مارکیٹ میں تو میرا خیال ہے اس نئے دفتر میں، اچھے دفتر میں، نئے فرنش دفتر میں جب بنے گا تو اس میں شاید بیٹھ کے ان کی کارکردگی زیادہ بہتر ہو جائے گی. اچھا سر، آخری سوال کی طرف چلتے ہیں. میرا سوال ہے کہ راول پنڈی میں ابھی ایک واقعہ پیش آیا ہے. لوگوں کو نوکری کا جھانسا دے کے ان کے باڈی آرگنز نکال دیے جاتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ ہاں بالکل، یہ ایسا خوفناک گھنونا کاروبار ہے. اس میں جو اس کے مرتکب جو لوگ ہیں، جس کے ملزموں کو بالکل معافی نہیں ہونی چاہیے. ایک آپ بے روزگاری، آپ کو پتہ کتنے حالات خراب ہیں، لوگوں کے پریشانیاں ہیں، بے روزگاری بہت زیادہ ہے، بجلی کے بل زیادہ ہیں، پیٹرول نو زیادہ ہے. ڈاؤٹ. ایک تو لوگ مینٹلی طور پر پریشان ہیں، اپنے گھر چلانا چاہتے ہیں، نوجوان طبقہ نوکریاں ڈھونڈ رہا ہے، نوکری نہیں مل رہی. آپ اس کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں. آپ نے یہ ریکٹ تھا، یہ ریکٹ جو پکڑا گیا یہ تھا، یہ کرتے تھے سوشل میڈیا کے ذریعے انہیں کوئی ایڈ دے دیتے جابس کا، آسان جاب، یہ وہ سوشل میڈیا پہ ایڈز دیتے تھے. سوشل میڈیا پہ ٹھیک ہے. جو کوئی ان سے رابطہ کرتا تھا تو یہ اس کو بلا لیتے تھے کہ آپ آئیں اور آ کر انٹرویو دیں. تو یہ جس کا نام ہے حنان زاہد، یہ بھی جناب یہ لڑکا بھی وہاں پہ جس کو پولیس نے برآمد کیا، یہ بھی وہاں پر ٹیلی فون کے ذریعے وہاں پہ پہنچا تھا موقع پہ. تو وہاں پہ قابو ہوا یہ کہ ایک میں نے جیسے بھی بات کی تھی نا کہ 15 پہ کال کریں، تو ایک شخص نے نا وہاں پہ سوسائٹی ہے، کیا پتہ نہیں کیا نام ہے سوسائٹی کا، ذہن سے نہیں کر رہا. بہرحال پنڈی کے علاقے میں ایک سوسائٹی ہے، تو اس وہاں پہ نا ایک شخص نے کال کی پولیس کو، 15 پہ کال کی. اسے کہا جی ساتھ والے گھر میں سے ایک عجیب سی آوازیں آ رہی، لگتا ہے جیسے کوئی کسی کو تشدد کر رہا ہے، تو جان بچانے کے لیے کوئی چیخ رہا ہے. تو پولیس نے وہ 15 پہ کال سنی اور وہاں پہ پہنچی. تو پولیس نے وہاں پہ جا کے گیٹ کو کھڑکایا، کسی نے نہیں کھولا، تو ایک ریڈ کی شکل میں اندر پولیس گئی. تو اندر گئی تو ایک کمرے میں تو یہ حنان کو اسٹریچر کے ساتھ باندھا ہوا تھا رسیوں سے. او مائی گاڈ. اس کو پولیس نے بازیاب کرایا. تو کچھ لوگ فرار ہو گئے، 2 بندے پکڑے گئے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے انکشاف کیا کہ یہاں پر جو ہے نا لوگوں کے گردے نکالے جاتے ہیں، اور گردے وہ غیر ملکی باہر بیرون ملک سے جو لوگ آتے ہیں ان کو، اور پاکستانی امیر لوگوں کو وہ ان کو بیچے جاتے ہیں. اور یہ یہاں پتہ نہیں اب کیا کرتے ہیں، گردے نکال کے اس بندے کا کیا کرتے ہیں یہ ابھی پتہ نہیں چلا، ابھی تفتیش کی جا رہی ہے. تو ناظرین میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے نوجوان لوگوں کو اور بے روزگار لوگوں کو دھیان کریں، خیال کریں کہ اگر کوئی ایسی جاب ہو جو آپ کو پراپر ایک آفس میں نہیں بلا رہا، کسی ایسی جگہ پہ بلا رہا ہے، تو مت جائیں. ارے اس کا خیال کر لیں. اور یہ ریکٹ جو ایک نہیں ہے، اور یہ بھی پتہ چلا یہ کئی ریکٹ ہیں جو یہ گردوں کا کام کر رہے ہیں. ایسی جگہوں پر یہ گردوں کا آپریشن کرتے ہیں کہ جہاں پہ صفائی بھی نہیں ہوتی، عام گھر ہوتے ہیں، ہائیجین کا کوئی ادھر بندوبست نہیں ہوا تھا، اور جو اس سے وائرس جو ان سے انفیکشن ہونا 100% طے ہوتا ہے. اور یہ بھی اطلاعیں ملی ہیں جو لوگ گردہ بیچ کے جاتے ہیں، اور یہاں تو بیچنے والا چکر نہیں تھا، یہاں پہ اس بندے کا کہنا یہ تھا کہ اس کو جب یہ گیا اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے اس کو چائے میں اس کو کوئی نشاور چیز دی، چائے اس نے پی لی، پھر اس کو کسی ہاسپٹل لے کر گئے، یہاں پہ اس کے پراپر ٹیسٹ ہوئے، ٹیسٹوں کے بعد پھر اس کو لایا گیا اور یہاں پہ اس کو باندھ دیا گیا تھا. یہاں پہ اس کا گردہ نکالا جانا تھا، ابھی اس کو بیہوش کرنا تھا، اس نے شور ڈال دیا اور یہ ایکسپوز ہو گیا. جو پکڑے جانے والوں میں جناب پولیس کے مطابق زیر حراست شخص نے گردے نکال کر ملکی و غیر ملکی شہریوں کے لیے گردے فروخت کرنے کا اعتراف کیا، جو لوگ وہاں پہ پکڑے گئے. پولیس کے مطابق چھاپے کے دوران 6 ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جن میں سرجن ڈاکٹر منظور، ٹھیک ہے، عمران، گل نواز، زیب، رفیق اور فیقہ شامل ہیں. تھانہ روات پولیس نے اس کا مقدمہ درج کیا. تو اللہ ہی حافظ ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے، جیسے CCD بنا رہی ہے نا، جو اس طرح کا کاروبار کر رہے ہیں، خواہ وہ ڈاکٹر ہے یا کوئی بھی. انلیگل چیز ہے، غیر قانونی چیز. مطلب ایک انسان میں سے آپ گردہ نکال رہے ہیں اس کی مرضی کے بغیر، تو یہ کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہو سکتا نا، کوئی جرائم پیشہ شخص ہی ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.
اور ہم نے آج کی جو ڈسکشن کی ہے بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو تھی. ناظرین کیپ واچنگ اس, اسٹے ٹیون, ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.